جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بہت ساری خبریں ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو خاور مانیکا والا ایشو چل رہا ہے، کل سے اس پہ میں نے ویلاگ نہیں کیا کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ وہ بہت عجیب سا ایشو ہے، اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خوفناک، حیرت ناک، شرمناک قسم کی چیزیں ہیں۔ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن اس کا ایک اینگل ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، وہ یہ کیا شاہ زیب خانزادہ کو یہ انٹرویو کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اب دوسرا، کورٹ کے حوالے سے آج بڑا ہی ہائپر اور ایکٹیو دن تھا، 4 بڑی امپورٹنٹ کورٹ کے حوالے سے کارروائیاں تھیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو مظاہر علی نقوی، وہ جو جج ہیں، ٹرکوں والی بات جن کے حوالے سے وہ بات کی جاتی ہے، وہ والی ان کے سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے اثاثے وغیرہ مانگے، انہوں نے آگے سے ایک درخواست ڈال دی اور عجیب و غریب کڑواس بن گیا ہوا ہے وہ والا۔ دوسری چیز جو ہے وہ پرویز مشرف سنگین غداری کیس، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، وہ بھی آج لگا ہوا تھا، اس میں کیا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ 2 وزرائے اعظم یعنی نواز شریف اور عمران خان، ہائی کورٹ میں دونوں کی سماعتیں تھیں۔ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اس کا فیصلہ آنے ہی والا ہے کسی وقت، اور نواز شریف صاحب والا فیصلہ آ گیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز کا کیا بنے گا۔ ایک اور بات جو ہم کرنا چاہیں گے وہ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ کا بیان ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا عمران خان کا جو کیس ہے یہ تو ہم چلائیں گے ملٹری کورٹ میں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے ملٹری کورٹ میں چلائے تو ملٹری کے خلاف جو جرائم کیے ہوئے ہیں وہ تو بڑے خوفناک ہیں، تو وہ تو پھنس جائیں گے پھر تو۔ اور پھر لیکن کیا یہ آپٹکس اچھے ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا یہ بات کر لیں، اب تکلیف سے میں بات کر رہا ہوں، کرنا نہیں چاہ رہا، خاور مانیکا والے ایشو کی۔ ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے جرنلزم میں، لوگوں کو یہ سکھایا بھی ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کے خاندان، کسی کی اہلیہ، کسی کے گھر کی باتیں، کسی کی بیٹی، بھائی، بیٹا، اس کے حوالے سے میڈیا پر بات نہیں کرنی۔ کوئی شخص آپ کا دشمن سے بدترین دشمن ہے، تب بھی آپ نے اس کے حوالے سے بات نہیں۔ کوئی شخص آپ کو پولیٹیکل لیڈر ناپسند ہے، تب بھی اس کی فیملی کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کرنی، اور یہ رواج اچھا ہے۔ لیکن اب کیا کریں؟ ایک چینل ہے جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین چینل ہے، جیو کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اینکر ہے جو پاکستان کا سب سے مقبول اینکر ہے، شاہ زیب خانزادہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس خاتون کا سابق شوہر ہے۔ مطلب وہ میں، آپ یا کوئی اور، کوئی سوشل میڈیا ٹرول بات نہیں کر رہا، کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بات کر، نواز شریف کی پارٹی سے یا زرداری سے کسی نے کوئی خدا نخواستہ بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی رقیق باتیں نہیں کی، یا مولانا کو چونکہ عمران خان بہت رگیدتے رہے، تو کیا مولانا کی جماعت سے کوئی ایسی بات کر رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ آپ کی اپنی جماعت کا ہے، خود پیش ہوئے ہیں پاکستان کے ٹاپ چینل کے ٹاپ اینکر کے سامنے، اور آپ نے جا کے وہ جو گھر والی باتیں تھیں وہ بتانا شروع کر دی ہیں، جن کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور شاہ زیب خانزادہ نے، اٹ واز اے ڈیفیکلٹ انٹرویو۔ دیکھیں پاکستان میں نا چسکے والی سٹوری بڑی پاپولر ہوتی ہے، اس کے گھر، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بچی، یہ سٹوری بڑی چلتی ہے، چسکے والی، مسالے والی سٹوری ہے۔ لیکن شاہ زیب خانزادہ نے اس کو اس طرح نہیں ہینڈل کیا، اس نے بڑے کریٹیکل، سخت، کڑے سوال کیے، اور اپنی جرنلسٹ کے طور پہ انٹیگریٹی کو بچایا ہے، بڑے تگڑے سوال کیے۔ اچھا، مانیکا صاحب اب خود تفصیلیں بتا دیں۔ دیکھیں، یہ اب میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری رات بات کرتے تھے، یا یہ کرتے تھے، یا یہ کرتے تھے، یہ تو بھئی آپ کے گھر کا بندہ بتا رہا ہے نا، اور گھر کا بھی کوئی دور پار کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اچھا، یہی صاحب تھے جو کچھ عرصہ پہلے جن کے بیان آئے جب عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کی شادی کا اعلان ہوا، انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے۔ اگر وہ سٹیٹمنٹ درست تھی تو پھر یہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر کا تماشا خود بنا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جاننے والے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ تو ان کی مرضی سے ہوا ہے، اور جب سب کچھ ہو گیا، بہت سا مال کما لیا، وہ تصویریں آتی تھی نا کہ جو خاور مانکا کے اور بشرا بی بی کے جو بچے ہیں وہ دنوں میں کروڑ پتی ہو گئے، پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں لے لی، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ان کے، وہ سارا کچھ ان کے پاس آ گیا۔ تو بہرحال وہ تو جرائم ہیں، ان کا تو حساب دینا پڑے گا، اور بتا رہے آپ خود ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا۔ تو یہ بڑی کمپلیکس سی سچویشن تھی، اور سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا۔ آپ نے اپنے بیانات بدلے، آپ کو اتنا دکھ تھا اور آپ کے ذہن میں ایسی رقابت کی آگ جل رہی تھی۔ تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے، جب یہ شادی ہوئی تھی، تب آپ نے یہ اعلان کرنے تھے نا، تب آپ نے یہ انٹرویو دینے تھے۔ اس وقت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو تصویر ریلیز ہوئی تھی نا نکاح کی، وہ بھی ریلیز انہوں نے نہیں کروائی تھی۔ کیوں ریلیز کرائی تھی؟ تاکہ کام پکا ہو جائے۔ انہیں عمران خان پہ اعتبار نہیں تھا، انہیں لگتا تھا کہ عمران خان جو ہے نا وہ بھاگ جائے گا۔ عمران خان اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں، خیر یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، تو یہ بھاگ جائیں گے، تو تصویر انہوں نے ریلیز کرائی تاکہ کام پکا ہو جائے۔ اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ تو بہت کبھی تکلیف ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا۔ یار 4 سال گزر گئے، آپ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ جب عمران خان حکومت سے چلے گئے، بشرا بی بی زیر عتاب آ گئی، اچانک آپ کو غیرت آ گئی، تو یہ بات غلط ہے۔ اور میں ویسے بالکل اس بات کو درست نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے گندے کپڑے چوک پر دھوئیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اچھا جی، خیر اس تکلیف دہ موضوع سے ہٹ کر ہم آ جاتے ہیں جی اب نواز شریف کے فیصلے کے حوالے سے۔ دیکھیے نواز شریف کے فیصلے میں نا، فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے۔ فیصلہ کب ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرا دیا، جج مل گئے۔ جب مریم نواز کی اس کیس میں، ایون فیلڈ کیس والے کیس میں بریت کا فیصلہ ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں دلائل مکمل ہو چکے تھے، اور جج اور وکلاء سارے یہی کہتے تھے کہ نواز شریف کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آپ جناب۔ تو وہ دلائل، جو عدالتی کارروائی، وہ سب کچھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بس اب فیصلہ دینا باقی ہے۔ لیکن فیصلہ جو ہے ایسے نہیں لیا جا رہا، فیصلے کے لیے تعطل سے کام لیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے ایک کے بعد اور تاریخ ڈال دی گئی ہے۔ آج کی دلچسپ بات یہ تھی کہ نواز شریف کے وکلاء سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے، انہوں نے کہا ہمیں 6 گھنٹے کے اب بات کرنے دی جائے۔ نیب سے پوچھا کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے، یہ وہی نیب تھی جو کہتی تھی والیوم 10، اور وہ تھدے دکھاتے تھے کاغذوں کے، یہ نواز شریف کے خلاف ثبوت ہے۔ آج انہوں نے کہا جی کہ آدھا گھنٹہ لیں گے۔ وہ آدھا گھنٹہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا لیں گے۔ تو جو ہے جج صاحب نے یہ کہا کہ پھر اس کا مطلب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور واقعی اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اس کیس سے۔ تو یہ اب نواز شریف صاحب کی صورتحال۔ نواز شریف کی جو الیکشن میں نااہلی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال بہت بڑا ایک سنگ میل ضرور ہوگا، لیکن نواز شریف کی نااہلی کیسے ختم ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، اس کے بعد وہ کاغذات نامزدگی ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دیں۔ نواز شریف الیکشن کمیشن میں اپیل کریں گے، الیکشن کمیشن اس کو سپریم کورٹ میں ریفر کر دے گا، اور سپریم کورٹ سے نواز شریف کے الیکشن میں اہل ہونے کا فیصلہ آئے گا۔ آخری بات جو سرفراز بگٹی صاحب نے کی، اور وہ یہ کہ عمران خان کا فیصلہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا، ٹرائل۔ میرا نہیں خیال یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ آپٹکس کے اعتبار سے بہت خطرناک بات ہے۔ ادارے کے خلاف عمران خان نے ایک خاص قسم کا اینگر اور وینمس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہوا ہے، اور اب اگر فیصلہ ملٹری کورٹ سے عمران خان کے خلاف آتا ہے، تو وہ جو لوگوں کے دبے ہوئے جذبات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے لوگ ہنگامہ کریں، لیکن یہ بات لوگوں کو یاد رہے گی۔ میرا ویسے ذاتی مشورہ یہی ہے کہ یہ سول کورٹس میں
ٹرائل ہونا چاہیے اور سول کورٹ میں یہ بات مکمل ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں ہماری عدالتیں اس قابل ہیں کہ جب وزیر اعظموں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہیں تو ایک وزیر اعظم کا کیس کیوں نہیں ہینڈل کر سکتی. ان کی عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں. خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.